اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ جمعۃ المبارک کے سعید لمحوں میں صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کی شروعات میں درود تاج اور پھر اس کا لفظی ترنم اور معنوی حسن ماحول میں ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس گداز اور اس ترنم سے پھر تحت اللفظ کی طرف آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس پروگرام کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، بصورت دیگر تو یہ کیفیات کو بندہ سمیٹ لے اور پھر اسی میں اپنے آپ کو محو رکھے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو مدینہ منورہ میں یہود کے ایک بہت جلیل القدر خاندان کے فرزند تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تورات اور دیگر جو علماء تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کا سنا ہوا تھا۔ کھجور کے تنے پہ چڑھا ہوا تھا، پتہ چلا قباء میں آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں خوشی سے نعرہ لگایا اور بھاگتا ہوا قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا، تو میں نے جو آپ سب سے پہلی بات جو دیکھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ یہ تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، سلامتی کا باعث بنو، لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو، اور دسترخوان آراستہ کرو، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، اور جو رحم کے رشتے ہیں ان کی پاسداری کرو، ان کے ساتھ محبت اور عافیت کا معاملہ کرو۔ اور چوتھی بات وہ کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ جس وقت لوگ رات کو بستروں پر آرام کی نیند سو رہے ہوں، تم اپنے بستروں کو چھوڑو اور اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستے کشادہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ، اور پھر اگر مزید توفیق ہو تو آخری شب میں اپنی جبین نیاز کو ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، اور پھر اسی سے جو مراتب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہم ایک عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں آج پھر اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ کی ایک بڑی مرکزیت تھی، اور ہجرت کے بعد بھی صحابہ کرام کا اشتیاق جو تھا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کا اور عمرے کی ادائیگی کا وہ بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ 6 ہجری کو ذی القعدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا، جس کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 روز قیام کریں گے۔ یہ معاہدہ، اس کی ظاہری شرائط مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول نہ تھی۔ صحابہ دل گرفتہ تھے، اضطراب میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے بال کٹوا لیں اور احرام کھولیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ متعامل ہوئے، انہوں نے حکم نبی کی تعمیل میں تھوڑا توقف کیا، پریشانی کا ایک سما پیدا ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں اپنے خیمہ اقدس میں تشریف لائے، جہاں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں، آپ کی طبیعت پر اداسی دیکھ کر آپ نے صورتحال کا اندازہ کیا، اور پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنے بال کٹوا دیں اور اس کے بعد اپنے احرام کھول دیں۔ آپ کے عمل کی تعمیل میں صحابہ ایک دوسرے سے مسابقت لیتے ہوئے
آگے بڑھنے کی کوشش میں یہ عمل فوراً کر گزریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ کے اس عمل کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی انہوں نے بال کٹوائے اور احرام کھولا۔ زرقانی نے لکھا کہ کسی خاتون کی اصابت رائے کی اس سے بڑھ کر تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ آج اس جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش، ان کا طرز زیست کیا تھا، ان کا اسلوب حیات کیا تھا، اور بطور خاص دین کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کیں۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آپ حضرت سیدہ ام سلمہ کا مختصر تعارف اور ایک خاندانی پس منظر وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بخاری صاحب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی سبحان اللہ، لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوب فیصلہ کر دیا کہ آپ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ واہ، کائنات تک آنے والے جس نے بھی کچھ پانا ہے اس نام سے پانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حضرت کعب بن زہیر نے یہ کہہ کر کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ جس نے بھی روشنی پانی ہے، جس کو بھی نور کی طلب ہے، وہ اس در پر آئے گا، یہاں سے اس کو ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت کعب بن زہیر کی اس بات کو اتنا پسند فرمایا کہ کھڑے ہوئے جھومے، اپنی چادر اتار کر اپنے نعت خواں کے حوالے کر دی، تبرک دے دیا۔ تو سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ہوں، دیگر ازواج مطہرات ہوں، ان کی کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا سے چنا۔ اور سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ زاد الراکب کی بیٹی ہیں۔ ان کے والد کی وہ شہرت ہے کہ پورا عرب جانتا ہے کہ یہ شخص جب قافلہ لے کر نکلتا ہے تو قافلے کو کسی چیز کے اپنی ضرورت کے لیے ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی ضرورتوں کے کفیل بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں اس خاندان کا جو وقار تھا، بنو مخزوم سے تعلق تھا، تو انہوں نے آپ کی شادی عبداللہ بن عبد الدار۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ جن کا نام ہند ہے، ان کا تعارف ام سلمہ کے نام سے، بیٹا ہے ان کا، اور باپ کا تعارف بھی ابو سلمہ کے نام سے۔ انہیں بھی عبداللہ کے طور پر بہت کم جانا جاتا ہے، ابو سلمہ، کیونکہ آگے چل کر ابو سلمہ کو جو مقدر ملا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جنازے پر 9 تکبیریں کہیں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحف تو نہیں ہوا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ اس کے لیے 1000 تکبیریں بھی کم ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھیں، حضور علیہ السلام نے خود ان کی آنکھیں اپنے دست مبارک سے بند کیں، اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، ان کے لیے دعائے استغفار نماز پڑھا کر امت کو بتایا کہ جنازہ بھی کیسے ہوتا ہے۔ یہ سبق بھی ہمیں حضرت ام سلمہ اس پورے گھرانے کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی بہت مقام و مرتبہ تھا، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا۔ بطور خاص آپ علامہ صاحب بتائیے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک تو دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور پھر بطور خاص کا شانہ نبوت پر آپ کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس حوالے سے آپ روشنی عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی چیز جو ہے تاریخ اسلام میں ہم جب بھی کسی شخصیت کی جانچ اور پرکھ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی پیمانہ، ایک ہی میزان اور ایک ہی کرائٹیریا ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ دوسرا نہ کوئی پیمانہ ہے، نہ کوئی جانچ کا، نہ پرکھ کا، نہ کوئی میزان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واحد میزان پہ جو ذات پرکھی جاتی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم سے تقرب ہے۔ آپ کا تقرب کتنا ہے؟
دیکھنا یہ ہے کہ باہمی ربط کتنا تھا، تعلق کتنا تھا، محبت کتنی تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، اب یہیں سے وہ 3 باتیں جو آپ فرماتی ہیں، ان 3 باتوں پر آپ غور کیجئے کہ آپ کے دل میں چاہت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ جب آپ جواب میں فرماتی ہیں کہ میں نکاح کا پیغام اس لیے شاید قبول نہ کر پاؤں، ایک تو میں عمر رسیدہ ہوں، دوسرا میرے یتیم بچے ہیں، تیسرا میرے اندر رشک کا جو ہے مزاج اس کی میں حامل ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے اور آپ کے بچوں کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے۔ رہی آپ کے رشک کی عادت تو میں دعا فرماؤں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی سعادت کو دور فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک امام مسلم کی جو میں آپ کی اور سامعین کی اور ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک فطری سا امر ہے کہ رشتہ ازدواج کے اندر جو انٹینسٹی اور جو محبت کی شدت ابتدائی مراحل پہ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی چلی جاتی ہے، اور جو عمر ڈھلتی ہے تو محبت کی جو ہے وہ بھی اس میں کمی اور ڈیفیشنسی واقع ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور میں تو بعض اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید قوس قزح کے رنگ اتنی جلدی تحلیل نہیں ہوتے جتنے میاں بیوی کے مابین جو ہیں استثناء موجود ہے، محبتوں کے رنگ تحلیل ہو جاتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی محبت یعنی رنگ جلدی متغیر ہو جاتے ہیں، غصہ جلدی دور بھی ہو جاتا ہے، یہ بات، اور گھروں میں آسودگی بھی آ جاتی ہے، اور میاں بیوی جلد ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ مل بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک اچھا پہلو ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی محبت اپنے ازواج سے آپ اس پر حیران ہوں گے کہ حضرت خدیجہ سے جو محبت روز اول تھی وہی تادم آخر تھی، ذرا بھر فرق نہیں آیا، اور اکثر اشک بار رہتے، اور آپ کی جو دوست تھی، سہیلیاں تھیں، ان کے ہاں ہدایات تحائف بھجواتے رہتے۔ ایک حدیث امام مسلم کا لے رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے رسالت مآب علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ ظاہر ہے یکسانیت انسان کو اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہے، ایک ہی جگہ مسلسل قیام جو ہے اس میں تھوڑی کمی بیشی جو ہے وہ مزاج کے اندر آ جاتی ہے۔ 3 دن قیام فرمانے کے بعد جب آپ روانہ ہونے لگے، فرمایا انہ لیس بک علی اہلک ہوان، فرمایا ام سلمہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے زوج کی نظروں میں آپ کی اہمیت کم ہو گئی ہے، کہتے واللہ ان شئتی سبعت لک، اگر آپ پسند فرمائے تو ہم 7 دن اور بھی آپ کے ہاں قیام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے محبت آپ دیکھیے نا کہ 3 دن قیام فرمایا 7 دن اور قیام کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کے عدل کا تقاضا یہ ہے اگر آپ کے ہاں 1 ہفتہ قیام ہوگا تو دیگر ازواج کے ہاں بھی 1 ہفتہ قیام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ اور یہ جو فیملی سسٹم ہے جو دین نے ہمیں دیا، اس میں بنیادی جو شرط رکھی ہے وہ اعتدال کی ہے، اور اسی اعتدال سے یہ سارا سسٹم جو ہے آگے چلتا ہے۔ اور آپ نے جو بطور خاص ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواج مطہرات سے جو محبت فرماتے تھے، جو آپ کے کاشانے پہ موجود تھیں اور جو اس وقت موجود نہیں تھیں، یعنی بطور خاص آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کیا، اور پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے اعزاز اکرام کا جس طرح خیال رکھا، یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جانے والوں کو زندگی میں اس طرح فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ سید صاحب، بہت علمی مرتبہ ہے حضرت ام سلمہ کا، احادیث کی روایت ہے، اور آپ کے کاشانہ اقدس میں وہ اولو العزم اور جلیل القدر آیات اتری ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور پھر اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر اس کے فیضان کو واقع کیا ہے، اور پھر یہی حضرت ام سلمہ ہیں کہ جن کو واقعہ کربلا کی آپ نے خبر دی اور وہ مٹی عطا کی، اور گویا جو نگاہ نبوت ہے وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اس وقت، اس حادثے کے وقت شاید میری صرف یہی زوجہ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بخاری صاحب آپ کا شکریہ، اور میں باقاعدہ گفتگو سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا ان سے متعارف ہے اور تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے یہ۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ زمین کا وہ حصہ جو اس وقت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مس کر رہا ہے، لگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ہاں ان ذرات کی حرمت، عظمت اور عزت یہ عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نزدیک میں یہ عرض کرتا ہوں، قاضی صاحب کے دامن کو تھام کر ہی اگر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ہاں ان ذرات کی حرمت اتنی ہے تو پھر وہ والد گرامی جن کی جبین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا ہے تو کیا ان کی حرمت نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ والدہ محترمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا جن کے بطن اقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک جلوہ فرما رہے، ان کی بھی حرمت و عزت ہوگی۔
سبحان اللہ. اگر والدین کی عزت ہے تو پھر وہ ازواج مطہرات جن میں سے کسی کو 25 برس، کسی کو 7 برس، کسی کو 6 برس، کسی کو 4 برس، علی حاصل قیاس مختلف وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات عالیہ میں گزارنے کا شرف ملا، سرکار کی خدمت کرنے کا موقع ملا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے ہاں ان کی حرمت کا بھی ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود اس امت کے لیے اور خاص طور پہ اس امت کی خواتین کے لیے انتہائی برکت کا باعث ہے. قرآن عزیز کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں شان نزول کے طور پر ہمارے اجلہ مفسرین نے یہ بات لکھی کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مختلف مواقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کی آیت اتار دیتا ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول اللہ مرد ہم پر سبقت لے گئے، ایک صحابیہ اور تھی ان کے ساتھ، یا رسول اللہ مرد ہم پر سبقت لے گئے. فرمایا کس بات میں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے ارشادات بھی سنتے ہیں، یہ غزوات میں آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں سالاری میں شرکت بھی کرتے ہیں، ثواب تو ان کا زیادہ ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم، ہم اس سے محروم ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. فرمایا تمنا نہ کرو ایسے کاموں کی جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے ثواب کا جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ حصہ جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بس اپنا شعار یہ بناؤ تم ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے فضل کا سوال کیا کرو. اسی طرح عرض کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم نے محسوس کیا قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کہیں جو صحابیات ہیں ہجرت کرنے والی ان کا تذکرہ نہیں فرمایا. فوراً قرآن عزیز کی آیت اتر آئی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح تیسری مرتبہ یہ حاضر ہوئی اور سوال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں خواتین کے بارے میں رب العالمین کو خاص بات ارشاد نہیں فرماتا. تو قرآن عزیز کی جو آیت ابھی آپ نے پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے فوراً بعد جس میں مسلمان مرد مسلمان عورتوں کا تذکرہ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ پوری آیہ مبارکہ جو ہے وہ ان کی خواہش پر اتری. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز میں جہاں مردوں کا تذکرہ فرمایا وہیں ان کے سوال پر ان کی خواہش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس امت کی ایمان والی اور اسلام والی خواتین کا وصحبه وبارك وسلم. علامہ بدرالزمان قادری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج شناس نبوت تھیں، ان کا تقوی، ان کا طہارت اور ان کا علمی مقام. اور آج کے عہد میں جو ہماری خواتین جو جب ہم ان کا اسوہ دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ خاندان کی بنیاد اور قوموں اور امتوں کی تعمیر میں خاتون جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آج جو ہمارا فیملی سٹائل ہے، سسٹم ہے، اس میں خواتین کو کس طرح ان کے اسوے کو اپنانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ہم نے عورت کو جو ہے وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے مقام دیا ہے. ہم نے اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا. آپ اس قدر مزاج آشنا تھیں، رسالت مآب علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کے گلے میں ہار تھا، اس میں کچھ سونے کا حصہ تھا. رسول اکرم علیہ السلام نے اعراض فرمایا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے اس ہار کو توڑ دیا اور توڑ کے اس کو الگ رکھ دیا. جو میرے زوج کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں، تو فرماتی ہے کہ میں نے اس ہار کو قبول نہیں کیا. اگلی بات دیکھیے کہ جب سیدنا عمر فاروق سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ رسول اکرم علیہ السلام سے سخت کلام کرتی ہو. وہ خاموش ہو گئی، آپ نے انہیں جھڑکائیوں کی بات کہی. جب ام سلمہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے بڑا تلخ جواب دیا. آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کیا اب ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت شروع کر دی؟ یہ سیدہ ام سلمہ کا ہی اعزاز ہے کہ وہ عمر جیسی شخصیت کو یہ بات کہہ دی، وگرنہ عمر فاروق سے شیطان کانپتا تھا، لڑتا تھا، راستہ چھوڑ دیتا تھا. اور بات تھی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے، وہ میرے شوہر ہیں، ہم ان سے تلخ ہوں یا ہم مٹھاس سے بات کریں، آپ کو حق نہیں بات کرنے کا.
آپ خاموشی سے اٹھے چلے گئے. اس بات کا ذکر رسالت ماؤد علیہ السلام سے کیا. آپ نے جب یہ بات سنی تو مسکرا اٹھے, تبسم فرمایا ام سلمہ نے ٹھیک کہا. تو یہ ام سلمہ ہی کا حوصلہ تھا, واہ سبحان اللہ, ان کا ہی خاصہ تھا, ان کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ ہر فورم پہ بات کرتی تھیں, اور انہوں نے پیغام دیا اقوام عالم کی تمام خواتین کو اور مردوں کو پیغام دیا کہ ایک وقت کے اندر اگر بیوی طلق ہو جائے, مزاج میں ترشی آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے. اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈومینیشن ہمارا رائٹ ہے, اور ہم چونکہ شوہر ہیں اور رائٹ ہمارا ہے, ہم اس کو ڈومینیٹ کریں گے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ نے یہی تو اسوہ پیش کیا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو, عورت بھی انسان ہے, بیوی بھی انسان ہے, اس کے جذبات بھی, ان میں شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے, اس میں نشیب و فراز آتے رہتے. کبھی ایسی بات ہو بھی جائے تو تحمل سے برداشت کر لیا کرو, اور فلیئر اپنا ہوا کرو, آتش اور علامہ صاحب اس سے پہلے عرب کی اس کلچر سے پہلے ہم جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں, وہ گریکس ہوں, رومن ہوں, ایون عرب ہوں, تو ہم ان میں یہی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یا بعض مقامات پر تو وہ عورت کو بطور انسان کنسیڈر کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, کوئی شک نہیں اس میں. اور دنیا کے اندر یعنی یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہیے, لیکن شاید خواتین سے بڑھ کر کوئی اور ہستی یا کوئی اور طبقہ ایسا نہ ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے احسانات جس پر سب سے زیادہ کہ بطور بیٹی, بطور بہن, بطور بیوی, بطور ماں, جو عزت, عظمت, تکریم اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو عطا کی, دنیا کا کوئی فلاسفر, کوئی عبقری, کوئی جینیس, کوئی مسلح اس مقام تک نہ پہنچ سکا. بہت سمپل تھا عرب کا جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, اور بڑی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کو شادی کا پیغام بھیج دیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ, ان کا وصال ہو گیا, اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ, ان کے شوہر فوت ہو گئے. اب حضرت عمر کا خیال تھا کہ حضرت عثمان اور حضرت حفصہ یہ آپس میں شادی ان کی ہو جائے گی. یہ اس کلچر کی سادگی تھی. اس ادارے کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ ہم تو اس طرح کی بات سوچنے میں بھی بہت ٹائم لیتے ہیں اور اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. حضرت عمر نے خیال کیا کہ ایسا ہو جائے, ایسا نہ ہوا. مختصر یہ کہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچی تو آپ نے حضرت عمر کو دلاسا دیا. آپ نے فرمایا کہ رقیہ کو, اللہ تعالیٰ عثمان کو رقیہ سے بہتر بیوی دے گا اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا. یہ اس سوسائٹی اور ایک معاشرہ جو ہے اس کا ایک یہ امتیاز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سادگی اور ایک خوبصورت پیرہن عطا کیا. اور اسی طرح یہ حضرت ام سلمہ کی شادی کا جو تذکرہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں, اور دیگر جو شادیاں ہیں ان میں جس سادگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے ہوئیں. اور تیسری میں بات آپ سے جو بطور خاص جاننا چاہوں گا کہ عرب کا کلچر جو قبائلی نظام اس پر محیط تھا, اور اس میں اسلامی معاشرت پھیل رہی تھی, اور ایک مضبوط سوسائٹی اور اسٹیٹ اور ریاست اس کا قیام بھی مقصود تھا. اور یہود جو ہیں ان کے ساتھ تنازعہ ہے, مکہ والوں کے ساتھ تنازعہ ہے, قبیلہ بنو مستلق ہے, نجد والے ہیں. ان سب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رشتہ مساہرت, ایک سسرالی رشتہ داری قائم کر کے ان کو کس طرح اپنا حلیف بنایا. اس میں تعدد ازواج کے اندر ایک حکمت ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمائی. یعنی قرآن عزیز نے تو ہر مومن کو 4 نکاح کا حق دیا, لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا نے آپ کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی. بلکہ نہ صرف اجازت تھی, میں یہ کہتا ہوں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سرکار کی زوجیت میں آنے والی تمام ازواج مطہرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی. آپ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا پس منظر دراصل حضرت ابو سلمہ کی وہ خدمات تھیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کی. سبحان اللہ. اب جو ان کی شہادت ہے جان نثاری ہے, اور اس کے علاوہ ان کا ہجرت کرنا, ہجرت حبشہ کے معاملات, جس جان نثاری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, تو اس کا یہ ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ سرکار کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی. اور سیدہ میمونہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. حضرت سیدہ جویریہ جو قبیلہ بنی مستلق سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. دراصل اگر اس خاندان کے ساتھ نسبت نہ کی جاتی, وہ سردار زادی ہیں,
سب سے بڑھ کر جو حضرت ام حبیبہ اور جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ابو سفیان کوئی لشکر لے کر نہیں آئے. جی کوئی شک نہیں اس میں. شاہ خیبر کا معاملہ بھی یہی تھا. شاہ خیبر کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح فرمایا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود انتہائی برکت کا باعث ہے. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عزیز کی قرات کے معاملات بھی بیان فرمائے، احکام بھی بیان فرمائے، پھر سرکار کی شان و عظمت کا اظہار بھی فرمایا. اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، بزرگ، تمام صحابہ بزرگ ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو معاملات تھے وہ بھی ذکر فرمائے. اب یہ یہاں پہ میں عرض کروں، مسند ابو داؤد طیالسی میں لکھا، امام ابو داؤد نے کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خدام میں بہت بڑا نام ہے، جن سے وہ شیر والا واقعہ بھی منقول ہے. سفینہ عربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں. چونکہ انہوں نے ایک موقع پر پورے لشکر کا سامان اپنی پشت پہ اٹھا لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا یہ سفینہ ہے، اور یہ حضرت سیدہ ام سلمہ کے غلام تھے. آپ خود فرماتے ہیں مجھے سیدہ ام سلمہ نے اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ سفینہ آزادی تب ہوگی جس وقت تم وعدہ کرو اس بات کا کہ تم ساری زندگی جب تک حیات رہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے. سبحان اللہ. یہ اس شرط پر آزاد کیے گئے. قرات کے معاملات ہیں. آپ صحابہ کرام میں مفتیہ ہیں، جس طرح سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فتویٰ لکھتی ہیں، حضرت سیدہ حفصہ کا فتویٰ چلتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتویٰ کے اور مقام پر سیدہ ام فائز ہیں. سلمہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عرصہ عطا کیا. ایک بہت اہم بات پروفیسر صاحب میں آپ سے بطور خاص یہ جاننا چاہوں، حبشہ سے واپس آئے تو اس موقع پر آپ کی جو کفالت ہے اس کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمائی. جی، حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت فرمائی اور ان کی پوری نگرانی کرتے رہے، انہیں اپنے تحفظ میں رکھا. اور حضرت ام سلمہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ مفتیہ بڑے بڑے صحابہ ان سے جا کر مسائل پوچھتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر عصر کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے. ان سے جب کہا گیا کہ اس کا تو نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ مجھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا ہے. ام المومنین تک جب بات پہنچی تو وہ کہنے لگی مجھے حضرت ام سلمہ نے بتایا ہے. ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک اہم بات ہمیں پہنچانا ہے کہ آج جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے نام سے توسل نہ لیا جائے اور خیر و برکت نہ لی جائے، تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا یہ کردار ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا دیدار کرواتی تھی، سبحان اللہ، بلکہ ان کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک جبہ تھا جس کے کف ریشمی کپڑے کے تھے. سبحان جب کوئی بیمار آتا تو وہ اس کپڑے کو پانی میں بھگو کر، علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ بیمار کو پلاتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. سبحان تو اللہ. سیدہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے زندگی کے ہر موڑ پر وہ جو آپ فرما رہے تھے کربلا کا واقعہ، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام انہیں خواب میں سارا کچھ بتا کر گئے، فرماتی ہیں جب وہ اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. اس طرح یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، یا شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. تو حضرت ام سلمہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو پھر اس بات کو یاد رکھو کہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم. اللہ سبحان اللہ. نبی تو مومنوں کی روحوں میں بستے ہیں، سبحان اللہ. ان کی جانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ قریب کر دیا ہے. اللہ رب العزت یہ سارا مرتبہ مقام عطا کر رہا ہے، اور جب ہم ان امور کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو وہ در حقیقت ہم توحید کا درس دے رہے ہوتے ہیں. اور میں برملا سننے والوں تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ جس کو جو لینا ہے در مصطفیٰ سے لینا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے، امہات المومنین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو صرف اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہمارے معاملات کیے ہیں. اور ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں. جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے
اور جب وہی مل چکی واپس گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمہ معلوم ہے کون آئے تھے؟ فرمانے لگیں دہیہ کلبی آئے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ، بدرالزمان قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور صاحبزادہ سید زین العابدین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور بات جو بطور خاص میں اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جب حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس بات کو روایت کیا کہ بڑے سے بڑا کوئی غم، تکلیف اور مصیبت آ جائے اور کوئی شخص یہ پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر اور نعم البدل عطا کرتا ہے، جس کی مثال ان کی عملی زندگی میں خود ہے۔ کتاب الشفا سے آج کا نسخہ، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ یہ صرف آگ سے جلے ہوئے کا علاج ہے۔ اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 پڑھ کر متاثرہ حصے پر دم کرے، انشاءاللہ بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول مبارک۔ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسرا یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا۔ آج کے 92 نیوز میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت پر خصوصی مضمون پڑھیں اور اپنے قلب و ذہن کو مزین اور آراستہ کریں۔ سعد نقشبندی صاحب سیدہ ام المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ مرکبت پیش کریں۔ ام سلمہ زوجہ شاہ امم، ام سلمہ زوجہ شاہ امم ہے خواتین جہاں میں محترم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے خواتین جہاں میں محترم، جن کی عظمت آئی ہے قرآن میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی عظمت آئی ہے قرآن میں، مومنوں کی ماں نبی کا ہے حرم، مومنوں کی ماں نبی کا ہے حرم، ام سلمہ زوجہ شاہ امم، فہم و ادراک و سخن عاجز میرے، سبحان اللہ، فہم و ادراک و سخن عاجز میرے، کس طرح اوصاف ہوں ان کے رقم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس طرح اوصاف ہوں ان کے رقم، ام سلمہ زوجہ شاہ امم ہے خواتین جہاں میں محترم، ساجد ان کی ذات پر لاکھوں سلام، ساجد ان کی ذات پر لاکھوں سلام، ساری امت پر رہے ان کا کرم، ساری امت پر رہے ان کا کرم، ام سلمہ زوجہ شاہ امم ہے خواتین جہاں میں محترم، ام سلمہ زوجہ شاہ